تم دوبارہ مل گئے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارون حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ معاف کرنا، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ تمہیں واقعی یاد نہیں؟ زارون نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لڑکی نے ایک لمبی سانس لی۔ پھر اس بار بھی سب ویسا ہی ہوگا، اور وہ بارش میں دھند کی طرح غائب ہو گئی۔ زارون وہیں کھڑا رہ گیا، بھیگتا ہوا، الجھا ہوا، جیسے کسی نے اس کے دماغ سے ایک پوری دنیا کا صفایا کر دیا ہو۔ زارون کچھ دن پہلے ہی اس شہر میں آیا تھا، ایک پرانا بارشوں والا شہر جہاں سڑکیں گیلی رہتی تھی اور شامیں بہت جلد اتر آتی تھیں۔ وہ ایک پرانی بلڈنگ کے اوپر والے فلیٹ میں رہتا تھا۔ بلڈنگ کے نیچے ہمیشہ ایک عجیب سی خاموشی رہتی، جیسے وہاں لوگ نہیں، یادیں رہتی ہوں۔ پہلی ہی رات اسے احساس ہوا، کمرے میں صرف وہ نہیں ہے۔ کھڑکی خود بخود ہلتی تھی، اور کبھی کبھی اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے بستر کے کنارے بیٹھا ہو، مگر وہ خود کو سمجھا کر سو جاتا۔ پھر وہ دن آیا جب بارش ہوئی۔ وہ شام کو بغیر مقصد کے باہر نکل آیا۔ شہر بھیگ رہا تھا اور سڑکیں خالی تھیں۔ ایک چھوٹے سے پارک میں وہ رکا۔ وہاں ایک لڑکی بینچ پر بیٹھی تھی، سفید سا ہلکا سا لباس، بھیگے ہوئے بال اور ایک عجیب سی خاموش آنکھیں۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، مگر حقیقت میں نہیں پڑھ رہی تھی۔ زارون نے قریب جا کر کہا، یہ جگہ خالی ہے؟ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی نظر زارون سے ٹکرائی۔ کچھ لمحے ایسے تھے جیسے وقت رک گیا ہو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی اور اپنا پن بھی۔ اس نے اپنا نام بتایا، ماہنور۔ اگلے دن وہ پھر ملی، اور اس کے بعد بھی، ہر بار بارش کے بعد، کبھی پارک میں، کبھی پرانی لائبریری کے باہر، کبھی خالی سڑک پر۔ زارون کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی طرف کیوں کھنچتا جا رہا ہے۔ ماہنور کم بولتی تھی، مگر جب بولتی تھی تو اس کی باتیں سیدھی دل میں اترتی تھیں۔ ایک دن زارون نے کہا، تم ہمیشہ بارش میں ہی کیوں ملتی ہو؟ ماہنور نے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ بارش میں چیزیں چھپ جاتی ہیں، حقیقت بھی۔ زارون ہنس دیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال رہ گیا۔ ایک شام زارون نے کہا، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ماہنور اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، کیوں؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ اگر تم میرے گھر آ گئے تو تم مجھے ویسا دیکھ لو گے جیسی میں ہوں۔ اور تم کیا ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا زارون۔ زارون کا تجسس بڑھ گیا۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے جائے گا۔ رات بہت سیاہ تھی، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ زارون فاصلے سے ماہنور کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ شہر کے پرانے حصے کی طرف جا رہی تھی جہاں پرانی قبریں تھیں۔ جتنا وہ آگے بڑھ رہا تھا، ہوا اتنی ہی ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر وہ ایک جگہ رکی۔ زارون نے چھپ کر دیکھا، ماہنور ایک قبر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے قبر پر ہاتھ رکھا۔ زارون آگے بڑھا اور اس کی نظر قبر کے کتبے پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ قبر پر لکھا تھا، ماہنور، پیدائش 2001، وفات 2023۔ زارون کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ مذاق ہے؟ ماہنور آہستہ سے مڑی۔ میں نے کہا تھا نا، تم سچ برداشت نہیں کر سکو گے۔ زارون پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم میرے ساتھ ہو، بات کر رہی ہو۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر زندہ نہیں ہوں۔ اچانک زارون کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اس کے دماغ میں تصویریں پھٹنے لگیں، بارش، گاڑی، چیخ، خون اور ایک لڑکی۔ وہ ماہنور تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہم حادثے میں تھے۔
ماہنور نے سر ہلایا۔ تم زندہ بچ گئے تھے، مگر تم نے اپنی یادداشت کھو دی۔ زارون گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں تمہیں بھول کیسے گیا؟ ماہنور نے نرم آواز میں کہا۔ کیونکہ تم خود کو نہیں سنبھال سکتے تھے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ماہنور مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ اس لیے میں واپس آتی ہوں، بارش کے ساتھ، تاکہ تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ بارش تیز ہو گئی، ہوا چیخنے لگی، ماہنور کا وجود دھند میں بدلنے لگا۔ زارون چیخا، مت جاؤ! وہ اس کی طرف بڑھا، مگر اس کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ ماہنور آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی۔ زارون، اب تمہیں جینا ہوگا، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں؟ اس نے آخری بار مسکرا کر کہا، اگر کبھی بارش ہو تو سمجھ لینا میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ ختم ہو گئی۔ زارون وہیں بیٹھا رہا، بھیگتا رہا، ٹوٹا ہوا۔ آسمان سے بارش گرتی رہی اور اسے لگا ہر قطرہ اس کے نام سے بات کر رہا ہے۔ زارون، تم دوبارہ مل گئے۔